عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کیس دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ اس ملک کا نظام ہے کہ اس ملک میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی وجہ سے 14 سال سزا ہوتی ہے۔ اس ملک میں نکاح کرنے کی وجہ سے کیسز درج ہو جاتے ہیں۔ ایک عدت کیس، ایک ایسا کالا گٹیا کیس جس میں عمران خان کی پہلے سے ضمانت ہو چکی ہے، اس کیس کو دوبارہ کھولا گیا ہے۔ کس جج کے پاس رکھا گیا ہے، کون سے جج کے پاس یہ کیس رکھا گیا ہے، اور مزید اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ باقی آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو فیصلے کر لیے ہیں، عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کا فیصلہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے علی امین گنڈاپور، ان کو تو ہٹا دیا گیا، جنید اکبر کو لگا دیا گیا۔ اب مزید خیبر پختونخوا میں ایک ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس کی کوئی امید نہیں کر سکتا۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھے خطرناک ہو چکے ہیں، مزاحمت کا ارادہ ہے، مزاحمت کرنے کا پلان ہے، کیا وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور باقی عمران خان نے کیا باتیں کہی ہیں اڈیالہ جیل سے، قوم کے نام کیا پیغام بھیجا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی پہ ایک کیس درج ہوا تھا، عدت کیس۔ یہ ایک ایسا کالا گٹیا، ایک ایسا، دیکھیں ایک تو کیس درج ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کیس تو کالا ہے، گٹیا ہے، کیس 2 نمبر ہے، لیکن اس سے کالے، اس سے گٹیا وہ لوگ ہیں جو یہ کیس درج کروا رہے ہیں، جنہوں نے پہلے یہ کیس درج کروایا، لیکن اس پہ جو فیصلہ آیا اس میں یہ فیصلہ آیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ الزام ثابت نہ ہو سکا، اور انہوں نے کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت بری کیا گیا تھا اس کیس میں۔ جج افضل مجوکا کے پاس یہ کیس تھا، 13 جولائی کو جج افضل مجوکا نے یہ فیصلہ سنایا تھا، یہ تاریخی فیصلہ سنایا تھا، اور آج دوبارہ سے یہ کیس درج ہوا ہے۔ آج مجھے وہ گٹیا انسان یاد آ رہا ہے، اور فتح اللہ برکی کا وہ دیا ہوا مکہ بھی یاد آ رہا ہے، جو ہاور مانیکا کو یہاں پڑا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ ایک نہیں کئی مکے یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اور فتح اللہ برکی سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور حاضری لگوائیے گا۔ دیکھیں یہ جو ایک کیس ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان پہ کچھ کیسز درج ہوئے، عمران خان پہ کچھ نہیں بلکہ بہت سے کیسز درج ہوئے۔ عمران خان پہ تو شاہانہ 1 آیا، اس میں بھی عمران خان ضمانت ہو گئی، ثابت نہ ہو سکا، تو شاہانہ 2 آیا، اس میں بھی ضمانت ہو گئی، ثابت نہ ہو سکا، عدت کیس آیا، اس میں بھی عمران خان کو باعزت بری کیا گیا۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس آتا ہے، القادر یونیورسٹی جو قائم یونیورسٹی ہے جہاں طلبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے بہت سے شوز دیکھے ہوں گے، اس یونیورسٹی بنانے کی وجہ سے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کی وجہ سے، اس قوم کو شعور دینے کی وجہ سے، اس قوم کو دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین پڑھانے کی وجہ سے عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اب بشرا بی بی اور عمران خان، دیکھیں ایک طرف عمران خان ہیں، دوسری طرف بشرا بی بی ہیں۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ بشرا بی بی اس معاشرے کی تمام خواتین کے لیے مثال ہیں، جس طرح انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، جس طرح وہ ڈٹ کر، جس طرح وہ مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ قائم رہی، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں کبھی عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں کبھی عمران خان کے لیے کمزوری ثابت نہیں ہوں گی، جو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ گولیوں کی بچھار میں وہ کھڑی رہیں، وہ وہاں سے نہ گئی، آخری وقت تک وہ کھڑی رہیں لیکن وہاں سے نہ گئی۔ اس کے بعد وہ جس طرح گئیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ بھی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن بشرا بی بی وہ ہمت ہیں، وہ میں کہوں گا کہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ بشرا بی بی نے جس طرح عمران خان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ عمران خان کے لیے مضبوطی ہے نہ کہ کمزوری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 13 جولائی کو اس کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ پہلے ایک جج کے پاس یہ کیس جاتا ہے، وہ جج جو ہے وہ اس کیس کو سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ عین فیصلے والے دن وہ جج اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور پھر اس دن وہ موقع بھی آپ کو یاد ہوگا، اور پھر یہ جو کیس ہے یہ جج افضل مجوکا کے پاس جاتا ہے، وہاں کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ کیس کی سماعت ہوتی ہے، اس کیس میں جج افضل مجوکا عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت بری کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو الزام عمران خان اور بشرا بی بی پہ لگایا گیا وہ ثابت نہیں ہو سکا، اور پھر آج دوبارہ سے اس کیس کو کھول دیا گیا ہے۔ اب دوبارہ سے اس کیس کو کھولا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس کو کھول کے کس جج کے پاس لگایا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو نئے ہائی کورٹ کے ججز آئے ہیں اس میں یہ نامے جج ہیں، جسٹس عاظم خان، یہ وہی جج ہیں جو پہلے اس کیس کو سن چکے ہیں۔ ان کے پاس اس کیس کو ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے،
اور آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں وہی جج گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جو اعظم نذیر تارڑ کے جو کوئی رائٹ ہینڈ ہے کوئی لیفٹ ہینڈ ہے، وہ تمام لوگ اس ٹائم ہائی کورٹ کے ججز بن چکے ہیں۔ اور اب یہ جو کیس ہے یہ جسٹس عاظم خان جو ہے ان کے پاس یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ دیکھیں اس معاشرے کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، اور یہ جو کیس درج کرنے والے ہیں، دیکھیں کیس تو گٹیا ہے، کالا ہے، کیس 2 نمبر ہے، لیکن گٹیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیس درج کروایا۔ کالے اور 2 نمبر، 2 بھی کم کہوں گا کہ میں اتنے گٹیا لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیس درج کروایا۔ سو یہ کیس اب ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی، ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو، جس طرح عمران خان تو اب مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب عمران خان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، کسی طرح عمران خان کو ہم نے جھکانا ہے، لیکن وہ جیل میں بیٹھا قیدی 804 نہ جھک رہا ہے نہ کمزور ہو رہا ہے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور ان کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچا رہا ہے وہ شخص۔ ایک تو یہ خبر ہے، دوسرا خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور مزید ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو آپ کو پتا ہے صدر کے عہدے سے ہٹایا گیا، مزید خیبر پختونخوا میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، آپ آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں گے خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آئے گی، پنجاب میں جو تبدیلیاں آئے گی، یہ اس نظام کو میں کہوں گا یہ پریشان کر دیں گی۔ اب نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ بڑے عہدوں پہ آ رہے ہیں، بہت بڑے عہدوں پہ آ رہے ہیں، اور نئے لوگ ایسے لوگ آئیں گے جو مزاحمت کرنے والے ہوں گے، جو عمران خان کے اصلی ہیروز ہوں گے، جو عمران خان کے لیے جان نثار کرنے والے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں ایک طرف تبدیلیاں ہیں، پنجاب میں تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اب ایسے فیصلے کرنے جا رہے ہیں، ایسے سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ ورکر کا جو اعتماد ہے، ورکر کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہوگا اور وہ مضبوط ہوگا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔